میری اور اس کی ملاقات آج سے ٹھیک 2 برس پہلے اپولو بندر پر ہوئی۔ شام کا وقت تھا۔ سورج کی آخری کرنیں سمندر کی ان دور دراز لہروں کے پیچھے غائب ہو چکی تھیں جو ساحل کے بینچ پر بیٹھ کر دیکھنے سے موٹے کپڑے کی تہیں معلوم ہوتی تھیں۔ میں گیٹ وے آف انڈیا کے اس طرف پہلا بینچ چھوڑ کر، جس پر ایک آدمی چمپی والے سے اپنے سر کی مالش کرا رہا تھا، دوسرے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا اور حد نظر تک پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ دور، بہت دور، جہاں سمندر اور آسمان گھل مل رہے تھے، بڑی بڑی لہریں آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑے گدلے رنگ کا قالین ہے جسے ادھر سے ادھر سمیٹا جا رہا ہے۔ ساحل کے سب کمکمے روشن تھے، جن کا عکس کنارے کے لرزاں پانی پر کپ کپاتی ہوئی موٹی لکیروں کی صورت میں جگہ جگہ رینگ رہا تھا۔ پاس ہی پتھریلی دیوار کے نیچے کئی کشتیوں کے لپٹے ہوئے بادبان اور بانس ہولے ہولے حرکت کر رہے تھے۔ سمندر کی لہروں اور تماشائیوں کی آواز ایک گنگناہٹ بن کر فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی کسی آنے یا جانے والی موٹر کے ہارن کی آواز بلند ہوتی تو یوں معلوم ہوتا کہ بڑی دلچسپ کہانی سنانے کے دوران میں کسی نے زور سے ہوں کی ہے۔ ایسے ماحول میں سگریٹ پینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کی ڈبیا نکالی، مگر ماچس نہ ملی۔ جانے میں کہاں بھول گیا تھا۔ میں سگریٹ کی ڈبیا واپس جیب میں رکھنے ہی والا تھا کہ پاس سے کسی نے کہا، ماچس لیجیے گا؟ میں نے مڑ کر دیکھا۔ بینچ کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ یوں تو بمبئی کے عام باشندوں کا رنگ زرد ہوتا ہے، لیکن اس نوجوان کا چہرہ خوفناک طور پر زرد تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کی بڑی عنایت ہے۔ اس نے ماچس جو اس کے ہاتھ میں تھی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تشریف رکھیے۔ اس نے کہا، آپ سگریٹ سلگا لیجیے، مجھے جانا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ پتہ چلتا اسے جلدی ہے اور اسے کہیں جانا ہے۔ آپ کہیں گے کہ لہجے سے ایسی باتوں کا کس طرح پتہ چل سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس وقت ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر کہا، ایسی جلدی کیا ہے، تشریف رکھیے۔ یہ کہہ کر میں نے سگریٹ کی ڈبیا اس کی طرف بڑھا دی۔ شوق فرمائیے۔ اس نے سگریٹ کی چھاپ کی طرف دیکھا اور کہا، شکریہ، میں صرف اپنا برانڈ پیا کرتا ہوں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میں قسمیاں کہتا ہوں کہ اس نے پھر جھوٹ بولا۔ اس کے لہجے میں پھر چگلی کھائی ہوئی مجھے اس سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ میں اپنے دل میں فوراً قصد کر لیا کہ اسے ضرور اپنے پاس بٹھاؤں گا اور اپنا سگریٹ پلاؤں گا۔ میرے خیال کے مطابق اس میں مشکل کی کوئی بات ہی نہ تھی کہ اس کے 2 جملے ہی نے مجھے بتا دیا تھا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس بیٹھے اور میرا سگریٹ پیے، لیکن بیک وقت اس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس نہ بیٹھے اور میرا سگریٹ نہ پیے۔ ہاں اور نہ کا یہ تصادم اس کے لہجے میں مجھے صاف طور پر نظر آیا تھا۔ آپ یقین جانیے، اس کا وجود بھی ہونے اور نہ ہونے کے بیچ لٹکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، بے حد زرد تھا۔ اس پر اس کی ناک، آنکھوں اور منہ کے خطوط اس قدر مدھم تھے جیسے کسی نے تصویر بنائی ہو اور پھر اس کو پانی سے دھو ڈالا ہو۔ کبھی کبھی میرے دیکھتے دیکھتے اس کے ہونٹ ابھر سے آتے، پھر راکھ میں لپٹی ہوئی چنگاری کے مانند سو جاتے۔ اس کے چہرے کے دوسرے خطوط کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی آنکھیں گدلے پانی کی 2 بڑی بڑی بوندیں تھیں جن پر اس کی چھوٹی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ بال کالے تھے، مگر ان کی سیاہی جلے ہوئے کاغذ کے مانند تھی جس میں بھوسلا پن بھی ہوتا ہے۔ قریب سے دیکھنے پر اس کی ناک کا صحیح نقشہ معلوم ہو سکتا تھا، مگر دور سے دیکھنے پر وہ بالکل چپٹی معلوم ہوتی تھی، اس لیے کہ اس کے چہرے کے خطوط بالکل ہی مدھم تھے۔ اس کا قد عام لوگوں جتنا تھا، یعنی نہ چھوٹا نہ بڑا،
البتہ جب وہ ایک خاص انداز میں یعنی اپنی کمر کی ہڈی کو ڈھیلا چھوڑ کے کھڑا ہوتا تو اس کے قد میں نمایاں فرق پیدا ہو جاتا۔ اس طرح جب وہ ایک دم کھڑا ہوتا تو اس کا قد اس کے جسم کے مقابلے میں بہت بڑا دکھائی دیتا۔ کپڑے اس کے خستہ حالت میں تھے لیکن میلے نہیں تھے۔ کوٹ کی آستینوں کے آخری حصے کثرت استعمال کے باعث گھس گئے تھے اور پھوسڑ نکل آئے تھے۔ کالر کھلا تھا اور قمیض بس ایک اور دھلائی کی مار تھی، مگر ان کپڑوں میں بھی وہ خود کو باوقار انداز میں پیش کرنے کی سعی کر رہا تھا۔ میں نے صحیح ہی کر رہا تھا اس لیے کہا ہے کہ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو اس کے سارے وجود میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو باہری نگاہوں سے اوجھل کرنا چاہتا ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا سگریٹ سلگا کر میں نے سگریٹ کی ڈبیا پھر اس کی طرف بڑھا دی۔ سوق فرمائیے۔ یہ میں نے کچھ اس طریقے سے کہا کہ وہ سب کچھ بھول گیا اور اس نے سگریٹ کی ڈبیا اپنے ہاتھ میں لے لی۔ میں نے فوراً دیا سلائی سلگائی اور اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے جلدی سے ڈبیا میں سے سگریٹ نکالا اور اپنے ہونٹوں میں دبا کر سلگا لیا اور پینا شروع کر دیا۔ ایک ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سگریٹ انگلیوں میں تھام کر حلق میں مصنوعی کھانسی کے آثار پیدا کرتے ہوئے کہا، کیونڈر مجھے راس نہیں آتے، اس کا تمباکو بہت تیز ہے، میرے گلے میں فوراً خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون سے سگریٹ پسند کرتے ہیں؟ میں دراصل میں بہت کم سگریٹ پیتا ہوں۔ ڈاکٹر آرولکر نے منع کر رکھا ہے۔ ویسے میں 3-5 پیتا ہوں جن کا تمباکو تیز نہیں ہوتا۔ اس نے تتلا کر جواب دیا۔ اس نے جس ڈاکٹر کا نام لیا تھا وہ بمبئی کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور اس کی فیس 10 روپے ہے۔ جس نے جن سگریٹوں کا حوالہ دیا ان کے متعلق آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بہت مہنگے داموں پر ملتے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں 2 جھوٹ بولے جو مجھے ہضم نہ ہوئے، مگر میں خاموش رہا۔ حالانکہ سچ عرض کرتا ہوں اس وقت میرے دل میں یہی خواہش چٹکیاں لے رہی تھیں کہ اس کا غلاف اتار دوں اور اس کی دروغ گوئی کو بے نقاب کر دوں، اسے کچھ اس طرح شرمندہ کروں کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ مگر جب میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو اس فیصلے پر پہنچا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کا جز بن کر رہ گیا ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد چہرے پر جو ایک سرخی سی دوڑ جایا کرتی ہے مجھے اس کے چہرے پر نظر نہ آئی، بلکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو کچھ کہہ چکا ہے اس کی حقیقت سمجھ رہا ہے۔ اس کے جھوٹ میں اس قدر اخلاص تھا، یعنی اس نے اتنے پرخلوص طریقے پر جھوٹ بولا تھا کہ اس کی میزان احساس میں ہلکی سی جنبش بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ خیر چھوڑیے اس قصے کو، ایسی باریکیوں میں آپ کو بتانے لگوں تو صفحوں کے صفحے کالے ہو جائیں اور افسانہ بہت خشک ہو جائے گا۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد میں نے اس کو راہ پر لگا لیا اور اس کو ایک اور سگریٹ پیش کرنے کے بعد میں نے سمندر کے دل فریب منظر کی بات چھیڑ دی۔ افسانہ نگار ہوں، اس لیے میں نے کچھ اس دلچسپ طریقے پر اسے سمندر، اپولو بندر اور وہاں آنے جانے والے تماشائیوں کے بارے میں چند باتیں سنائیں کہ 3-4 سگریٹ پینے پر بھی اس کے حلق میں کھرکھراہٹ پیدا نہ ہوئی۔ یکایک اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ مسٹر منٹو ہیں؟ میں آپ کے کئی افسانے پڑھ چکا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ہی مسٹر منٹو ہیں۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، واللہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا مگر اس نے بولنا شروع کر دیا، میں نے ابھی حال ہی میں آپ کا ایک افسانہ پڑھا ہے، جو عنوان میں بھول گیا ہوں۔ اس افسانے میں ایک لڑکی ہے جو کسی مرد سے محبت کرتی ہے اور جو اسے دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس لڑکی سے ایک اور مرد محبت کرتا ہے جو افسانہ سنا رہا ہے۔ جب اس کو لڑکی کی افتاد کا پتہ چلتا ہے تو وہ لڑکی سے ملتا ہے اور کہتا ہے، زندہ رہو، ان چند گھڑیوں کی یاد میں اپنی زندگی کی بنیادیں کھڑی کرو جو تم نے اس کی محبت میں گزاری ہیں، اس مسرت کی یاد میں جو تم نے چند لمحات کے لیے حاصل کی تھی۔ مجھے پوری عبارت یاد ہی نہیں۔
لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کیا ایسا ممکن ہے؟ ممکن کو چھوڑیے، یہ بتائیے اس لڑکی سے محبت کرنے والے آپ تو نہیں تھے؟ معاف کیجیے گا، میں ایسے سوال کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے، مگر کیا آپ ہی نے اس لڑکی سے چھت پر ملاقات کی تھی اور اس کی تھکی ہوئی جوانی کو اونگتی ہوئی چاندنی میں چھوڑ کر نیچے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے آئے تھے؟ وہ کہتے کہتے ایک دم ٹھہر گیا۔ مجھے ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے، اپنے دل کا حال کون بتاتا ہے؟ میں نے کہا، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلی ملاقات میں سب کچھ پوچھ لینا اور سب کچھ بتا دینا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا وہ جوش جو گفتگو کرتے وقت اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کا فرمانا بالکل درست ہے، مگر ہو سکتا ہے آپ سے پھر کبھی ملاقات ہی نہ ہو۔ میں نے کہا، اس میں شک نہیں کہ بمبئی بہت بڑا شہر ہے، لیکن ہماری ایک نہیں بہت سی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ میں بیکار آدمی ہوں، یعنی افسانہ نگار۔ آپ مجھے ہر روز شام کو اسی وقت اسی جگہ پائیں گے، بشرطے کہ میں بیمار نہ ہوں۔ اس جگہ بے شمار لڑکیاں سیر کو آتی ہیں، اور میں اس لیے آتا ہوں کہ خود کو کسی لڑکی کی محبت میں گرفت کر سکوں۔ محبت بری چیز نہیں ہے۔ محبت۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکا، اور جلتی ہوئی رسی کی طرح آخری بل کھا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے ازراہ مذاق اس سے محبت کا ذکر کیا تھا۔ دراصل اس وقت فضا ایسی دل فریب تھی کہ اگر میں کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ جب دونوں وقت آپس میں مل رہے ہوں، نیم تاریکی میں بجلی کے کمکمے قطار در قطار آنکھیں جھپکانا شروع کر دیں، ہوا میں خنکی پیدا ہو جائے اور فضا پر ایک افسانوی کیفیت سی چھا جائے، تو کسی اجنبی لڑکی کی قربت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ایسی قربت جس کا احساس تحت الشعور میں چھپا رہتا ہے۔ خدا معلوم اس نے میرے کس افسانے کے متعلق مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے اپنے سب افسانے یاد نہیں، اور خاص طور پر وہ تو بالکل یاد نہیں ہیں جو رومانی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت کم لڑکیوں سے ملا ہوں۔ وہ افسانے جو میں نے لڑکیوں کے متعلق لکھے ہیں، یا تو کسی خاص ضرورت کے ماتحت لکھے ہیں یا محض دماغی عیاشی کے لیے۔ میرے ایسے افسانوں میں کوئی خلوص نہیں ہے، اس لیے میں نے کبھی ان کے متعلق غور نہیں کیا ہے۔ ایک خاص طبقے کی عورتیں میری نظر سے گزری ہیں اور ان کے متعلق میں نے چند افسانے لکھے ہیں، مگر وہ رومانی نہیں ہیں۔ اس نے جس افسانے کا ذکر کیا تھا وہ یقیناً کوئی ادنا درجے کا رومان ہوگا جو میں نے اپنے چند جذبات کی پیاس بجھانے کے لیے لکھا ہوگا، لیکن یہ میں نے کیا بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب وہ محبت کہہ کر خاموش ہو گیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محبت کے بارے میں کچھ کہوں۔ میں نے کہنا شروع کیا، محبت کی یوں تو بہت سی قسمیں ہمارے باپ دادا بیان کر گئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ محبت خواہ ملتان میں پیدا ہو یا سائبیریا میں، سردیوں میں پیدا ہو یا گرمیوں میں، امیر کے دل میں پیدا ہو یا غریب کے دل میں، محبت خوبصورت لوگ کریں یا بدصورت، بد کردار کریں یا نیک وکار، محبت ہی رہتی ہے، اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح بچہ پیدا ہونے کی صورت ہمیشہ سے ایک سی چلی آ رہی ہے، اسی طرح محبت کی پیدائش بھی ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ سعیدہ بیگم ہسپتال میں بچہ جنے اور راجکماری جنگل میں، غلام محمد کے دل میں بھنگن محبت پیدا کرے اور نٹور لال کے دل میں کوئی رانی۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور ہوتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے لیتی ہے۔ بعض دفعہ بچے بڑی تکلیف سے پیدا ہوتے ہیں اور بعض دفعہ محبت بھی بڑی تکلیف دے کر پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی حمل گر جایا کرتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی محبت بھی گر جایا کرتی ہے۔ بعض دفعہ بانجھپن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو محبت کرنے کے معاملے میں بانجھ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت کرنے کی خواہش ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہے یا ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں رہتا۔ نہیں، محبت کرنے کی خواہش ان کے دل میں موجود ہوتی ہے،
مگر وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ محبت کر سکیں۔ جس طرح چند لوگ اپنی جسمانی نقائص کے باعث بچہ پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اسی طرح چند لوگ اپنے روحانی نقائص کے سبب محبت پیدا کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اور یہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں کہ محبت کا اسقاط بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی گفتگو دلچسپ معلوم ہو رہی تھی، اس لیے میں اس کی طرف دیکھے بغیر لیکچر دیے چلا جا رہا تھا۔ جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا وہ دور سمندر میں کہیں خلا میں دیکھ رہا ہے اور گم ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ جب کسی موٹر کا ہارن بجا تو وہ چونکا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ میں اس سے پوچھوں، درست فرمایا ہے؟ جی اس کو چھوڑیے، یہ بتائیے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ لیکن میں خاموش رہا۔ میں نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنی وزنی خیالات دماغ سے جھٹک دے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے پھر کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، لیکن خیر چھوڑیے اس قصے کو۔ مجھے اپنی گفتگو بہت اچھی معلوم ہوئی اور میں چاہتا تھا کہ کوئی میری باتیں سنتا چلا جائے۔ میں نے پھر سے کہنا شروع کیا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ محبت کے معاملے میں بانجھ ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں محبت کرنے کی خواہش تو موجود ہوتی ہے، لیکن ان کی ایک خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں اس بانجھ پن کا باعث روحانی نقائص ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا رنگ اور بھی زرد پڑ گیا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ یہ تبدیلی اس کے اندر اتنی جلدی پیدا ہوئی کہ میں نے گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ بیمار ہیں کیا؟ نہیں تو۔ وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گیا۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں بیمار ہوں؟ میں نے جواب دیا، اس وقت آپ کو جو کوئی بھی دیکھے گا یہی کہے گا کہ آپ بہت بیمار ہیں۔ آپ کا رنگ خوفناک طور پر زرد ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو چھوڑاؤں۔ نہیں، میں خود چلا جاؤں گا، مگر میں بیمار نہیں ہوں۔ کبھی کبھی میرے دل میں معمولی سا درد ہونے لگتا ہے۔ میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا، اب اپنی گفتگو جاری رکھیے۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا۔ وہ ایسی حالت میں نہیں تھا کہ میری بات غور سے سن سکتا۔ جب اس نے اصرار کیا تو میں نے کہنا شروع کیا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو محبت کرنے کے معاملے میں بانجھ ہوتے ہیں؟ میں ایسے لوگوں کے جذبات اور ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن جب میں اس بانجھ عورت کا تصور کرتا ہوں جو ایک بیٹی یا بیٹا حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگتی ہے، خدا کے حضور میں گڑ گڑاتی ہے، اور جب وہ وہاں سے اسے کچھ نہیں ملتا تو ٹونے ٹوٹکوں میں اپنا گوہر مقصود ڈھونڈتی ہے، شمشانوں سے راکھ لاتی ہے، کئی راتیں جاگ کر سادھوؤں کے بتائے ہوئے منتر پڑھتی ہے، منتیں مانتی ہے، چڑھاوے چڑھاتی ہے، تو میں خیال کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہوگی جو محبت کے معاملے میں بانجھ ہے۔ ایسے لوگ واقعی ہمدردی کے قابل ہیں۔ مجھے اندھوں پر اتنا رحم نہیں آتا جتنا ان لوگوں پر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تھوک نگل کر دفتن اٹھ کھڑا ہوا اور پرلی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اوہ بہت دیر ہو گئی، مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا تھا۔ باتوں باتوں میں کتنا وقت گزر گیا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پلٹا اور اس نے میری طرف دیکھے بغیر میرا ہاتھ دبا کر، اب رخصت چاہتا ہوں، کہا اور چل دیا۔ دوسری مرتبہ اس سے میری ملاقات پھر اپولو بندر پر ہوئی۔ میں سیر کا عادی نہیں ہوں، مگر اس زمانے میں ہر شام اپولو بندر پر جانا میرا دستور ہو گیا تھا۔ انہی دنوں آگرہ کے ایک شاعر نے مجھے ایک لمبا چوڑا خط لکھا جس میں اس نے نہایت ہی حریصانہ طور پر اپولو بندر اور وہاں گھومنے والی لڑکیوں کا ذکر کیا، اور مجھے اس لحاظ سے خوش قسمت کہا کہ میں بمبئی میں ہوں۔ یقین جانیے اس کا خط پڑھ کر اپولو بندر سے میری دلچسپی ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی۔ اب بھی جب کبھی کوئی مجھے اپولو بندر جانے کو کہتا ہے تو مجھے وہ خط یاد آ جاتا ہے اور میری طبیعت متلا جاتی ہے۔ لیکن میں ان دنوں کا ذکر کر رہا ہوں جب وہ خط مجھے نہیں ملا تھا، اور میں ہر روز شام کو اپولو بندر جا کر اس دوسرے بینچ پر بیٹھا کرتا تھا جس کے
इस तरफ गेट वे ऑफ इंडिया के करीब पहले बेंच पर कई आदमी बैठे चंपी वालों से अपनी खोपड़ियों की मरम्मत कराते रहते हैं। अक्टूबर की गर्मी में कमी वाक़ई नहीं हुई थी। दिन पूरी तरह ढल चुका था और उजाले का कोई निशान बाकी नहीं रह गया था। हवा चल रही थी। थके हुए मुसाफिर की तरह सैर करने वालों का हुजूम ज़्यादा था। मेरे पीछे मोटरें ही मोटरें खड़ी थीं। बेंच भी सबके सब पुर थे। जहाँ मैं बैठा था वहाँ दो बातुनी, एक गुजराती और एक पारसी, न जाने कब से जमे हुए थे। दोनों गुजराती में बोल रहे थे, मगर मुख्तलिफ लबो लहजे से। पारसी की आवाज़ में दो सुर थे और वो कभी बारीक सुर में बात कर रहा था, कभी मोटे सुर में। और जब वे दोनों तेज़ी से एक साथ बोलते तो ऐसा मालूम होता जैसे तोता मैना की लड़ाई हो रही है। मैं उनकी लापतनहाई गुफ्तगू से तंग आकर उठा और टहलने की खातिर ताजमहल होटल का रुख करने ही वाला था कि मुझे सामने से वो आता दिखाई दिया। मुझे उसका नाम मालूम नहीं था, इसलिए मैं उसे पुकार न सका। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी निगाहें साकिन हो गईं, जैसे उसे वो चीज़ मिल गई हो जिसकी उसे तलाश हो। कोई बेंच खाली नहीं था, इसलिए मैंने उससे कहा, आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। चलिए सामने रेस्टोरेंट में बैठते हैं, यहाँ तो कोई बेंच खाली नहीं है। उसने रस्मी तौर पर चंद बातें की और मेरे साथ हो लिया। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हम दोनों एक रेस्टोरेंट में बेंत की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। चाय का ऑर्डर देकर मैंने उसकी तरफ सिगरेटों का टिन बढ़ा दिया। इत्तेफाक की बात है, मैंने उसी रोज़ 10 रुपये देकर डॉक्टर अरुलकर से मशवरा किया था। डॉक्टर अरुलकर ने मुझसे कहा था कि अव्वल तो मैं सिगरेट पीना ही मौकूफ़ कर दूं, और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो अच्छे सिगरेट पिया करूं, जैसे 555। मैंने डॉक्टर अरुलकर की हिदायत के मुताबिक सिगरेटों का वो टिन उसी शाम खरीदा था। उसने टिन की तरफ गौर से देखा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाईं और कुछ कहना चाहा, मगर खामोश रहा। मैं हंस पड़ा। आप ये न समझिएगा कि मैंने आपके कहने पर यह सिगरेट पीना शुरू किया है। ये महज इत्तेफाक है कि आज मुझे भी डॉक्टर अरुलकर के पास जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे सीने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर अरुलकर ने मुझसे कहा है कि मैं ये सिगरेट पिया करूं, और वो भी बहुत कम। मैंने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि उसको मेरी बातें नागवार मालूम हुई हैं। मैंने फ़ौरन अपनी जेब में से वो नुस्खा निकाला जो डॉक्टर अरुलकर ने मुझे दिया था। नुस्खा मैंने मेज पर उसके सामने फैला दिया और कहा, इबारत तो मुझसे पढ़ी नहीं जाती, मगर ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर साहब ने विटामिन्स का सारा खानदान जमा कर दिया है। उसने चोर निगाहों से कागज पर उभरे हुए काले हरूफ में डॉक्टर अरुलकर का नाम और पता देखा और एक नज़र तारीख पर भी डाली, और वो इंस्तिराब जो उसके चेहरे पर पैदा हो गया था फौरन दूर हो गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या वजह है कि अक्सर लिखने वालों को विटामिन्स खाना पड़ता है? मैंने जवाब दिया, इसलिए कि उन्हें खुराक काफ़ी नहीं मिलती, काम ज़्यादा करते हैं और उजरत बहुत कम पाते हैं। चाय आ गई तो दूसरी बातें शुरू हो गईं। पहली मुलाकात और उस दूसरी मुलाकात के दरमियान गालिबन 2.5 महीने का फासला था। उसके चेहरे का रंग पहले से कहीं ज़्यादा जर्द था। आंखों के नीचे स्याह हल्के पैदा हो गए थे। उसे गालिबन कोई रूहानी तकलीफ़ थी, जिसका एहसास उसे हर वक्त रहता था। बातें करते करते बाज़ औक़ात वो ठहर जाता और उसके होंठों से गैर इरादी तौर पर एक आह सी निकल जाती। अगर वो हंसने की कोशिश भी करता, तब भी उसके होंठों पर जिंदगी पैदा ना होती। मैंने उसकी कैफियत देखकर कुछ अचानक तौर पर उससे पूछा, आप उदास क्यों हैं? उदास? उदास? एक फीकी सी बेजान मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। वही फीकी सी बेजान मुस्कुराहट जो उन मरने वालों के लबों पर पैदा हुआ करती है, जो जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि वो मौत से खायफ नहीं हैं। मैं उदासी नहीं हूँ, आपकी तबीयत उदास होगी। उसने एक ही घूंट में चाय की प्याली खाली कर दी और उठ खड़ा हुआ। अच्छा, तो अब इजाज़त चाहता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। मुझे यकीन था कि उसे किसी ज़रूरी काम से नहीं जाना है, मगर मैंने उसे न रोका और जाने दिया। उस दूसरी मुलाकात में भी मैं उसका नाम दरियाफ्त न कर सका। इतना मैंने जान लिया था कि वो ज़हनी और रूहानी तौर पर बेहद परेशान है।
وہ اداس تھا، بلکہ یوں کہیے کہ اداسی اس کے رنگوں ریشے میں سرایت کر چکی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اداسی کا دوسروں کو علم ہو۔ وہ ایک حقیقت کو ہر گھڑی ہر لمحہ چھپانے میں مصروف رہتا، لیکن ناکام رہتا۔ کیوں، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اس سے تیسری مرتبہ میری ملاقات پھر اپولو بندر پر ہوئی۔ اس دفعہ میں جیسے تیسے اسے اپنے گھر لے گیا۔ راستے میں ہماری کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر چند لمحات کے لیے اداسی چھا گئی، مگر وہ فوراً سنبھل گیا اور اس نے اپنی عادت کے خلاف اپنے آپ کو بہت تر و تازہ اور باطنی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر اور بھی زیادہ ترس آیا۔ وہ ایک موت جیسی یقینی حقیقت کو جھٹلا رہا تھا اور اپنی اس خود فریبی کو مطمئن بھی نظر آ رہا تھا۔ باتوں کے دوران میں اس کی نظر میری میز پر پڑی۔ میز پر رکھی شیشے کے فریم میں جڑی اس کو ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی۔ تصویر کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے کہا، کیا میں آپ کی اجازت سے یہ تصویر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بسط شوق۔ اس نے تصویر کو ایک نظر دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھی خوبصورت لڑکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی۔ وہ رک گیا۔ میں نے کہا، جی نہیں، ایک زمانہ ہوا شاید میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ میرے دل میں تھوڑی سی محبت پیدا ہو گئی تھی، مگر افسوس اس کو خبر تک نہ ہوئی اور پھر وہ بیاہ دی گئی۔ یہ تصویر میری پہلی محبت کی یادگار ہے، میری پہلی محبت جو اچھی طرح پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی۔ آپ کی پہلی محبت کی یادگار؟ اس کے بعد بھی آپ نے بہت سی محبتیں کی ہوں گی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آپ کی زندگی میں تو کئی نامکمل اور مکمل محبتیں پیدا ہوں گی۔ میں کہنے ہی لگا تھا کہ جی نہیں، خاکسار محبت کے معاملے میں بنظر ہے، لیکن جانے کیوں میں نے جھوٹ بول دیا۔ جی ہاں، یہ تو فطری ہے۔ آپ کی کتابیں زندگی بھی تو ایسی تاکیات سے بھرپور ہوں گی۔ وہ کچھ نہ بولا، جیسے کسی گہرے سمندر میں غوطہ لگا گیا ہو۔ جب وہ دیر تک اپنے خیالات میں غرق رہا اور میں اس کی خاموشی سے کچھ اداس ہونے لگا تو میں نے کہا، عزیز حضرت، کن خیالات میں کھو گئے؟ وہ چونک پڑا۔ جی میں کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کوئی بیتی ہوئی کہانی یاد آ گئی کیا؟ کوئی سپنا یاد آ گیا یا پرانے زخم ہرے ہو گئے؟ زخم؟ پرانے زخم؟ کئی زخم تو نہیں ہیں، صرف ایک ہی ہے، بہت گہرا، بہت کاری، اور وہی ایک زخم کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس چھوٹی سی جگہ میں جہاں کرسیاں، میز، چارپائی سب کچھ پڑا تھا، ٹہلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میز کے پاس اسے رکنا پڑا۔ تصویر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اس میں اور اس میں کتنی مشابہت ہے، مگر اس کے چہرے پر ایسی شوخی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی تھیں، مگر ان آنکھوں کی طرح ان میں شرارت نہیں تھی۔ وہ فکرمند آنکھیں تھیں، ایسی آنکھیں جو دیکھتی بھی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ موت ناقابل فہم چیز ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ جوانی میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں موت ایسی حاسد طاقت ہے جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ خیر چھوڑیے اس قصے کو۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، آپ بات کیجئے، اگر مناسب سمجھیں تو۔ سچ پوچھئے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کبھی محبت نہ کی ہوگی۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں نے کبھی محبت نہ کی ہوگی؟ ابھی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میری کتاب زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہوگی۔ اس نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے اگر محبت نہیں کی ہے تو یہ دکھ میرے دل میں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ میری زندگی کو یہ روگ کہاں سے لگ گیا ہے؟ میں اداس کیوں رہتا ہوں؟ مجھے اپنا ہوش کیوں نہیں رہتا؟ میں روز بروز موم کی طرح کیوں پگھل رہا ہوں؟ بظاہر وہ تمام سوالات مجھ سے کر رہا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ تمام سوالات خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہوں گے۔ کسی کے دل کا حال جاننا آسان بات نہیں ہے۔ آپ کی اداسی کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ جب تک آپ مجھے خود نہ بتائیں میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا ہوں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ آپ کو یقیناً کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے اور مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ ہمدردی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کوئی ہمدردی اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اس لڑکی کو موت کی گہرائیوں میں سے نکال کر میرے حوالے نہیں کر سکتی جس سے مجھے پیار تھا۔ آپ نے محبت نہیں کی ہے، مجھے یقین ہے آپ نے محبت نہیں کی ہے، اس لیے کہ محبت کی ناکامی نے آپ پر کوئی داغ نہیں چھوڑا ہے۔ میری طرف ذرا غور سے دیکھیے۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے خود اپنے آپ کو دیکھا۔ میرے وجود میں آپ کو کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں میری محبت کے نقش موجود نہ ہوں۔ میرا وجود محبت کی اس ٹوٹی ہوئی عمارت کا ملبہ ہے۔ میں آپ کو اپنی داستان کیسے سناؤں اور کیوں سناؤں؟ میں محسوس کرتا ہوں آپ میری داستان سمجھ ہی نہ سکیں گے۔ کسی کا یہ کہہ دینا کہ میری ماں مر گئی ہے آپ کے دل پر وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا جو ماں کی موت نے بیٹے پر کیا ہوگا۔ میری داستان محبت آپ کو کسی کو بھی معمولی معلوم ہوگی، مگر جو اثر مجھ پر ہوا ہے اس سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محبت میں نے کی ہے اور سب کچھ صرف مجھی پر گزرا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے حلق میں تلخی پیدا ہو گئی تھی اور وہ بار بار تھوک نکل رہا تھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ میں نے پوچھا۔ برا ہو موت کا جو ہمیں خوش نہ دیکھ سکی، برا ہو موت کا جو ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پیروں میں سمیٹ کر لے گئی۔ وہ لڑکی نہیں، فرشتہ تھی۔ آپ نے میرے دل پر خراشیں پیدا کر دی ہیں۔ سنیے، میں آپ کو اپنی دردناک داستان کا کچھ حصہ سناتا ہوں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ ایک بڑے اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ جس زمانے میں اس کی اور میری پہلی ملاقات ہوئی، میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں اپنے باپ دادا کی ساری جائیداد عیاشیوں میں برباد کر چکا تھا اور اپنا وطن چھوڑ کر لکھنؤ چلا آیا تھا۔ اچھے وقتوں میں میرے پاس خود کی موٹر ہوا کرتی تھی، اس لیے میں موٹر چلانا جانتا تھا۔ لکھنؤ میں موٹر چلانے ہی کو میں نے اپنا پیشہ قرار دینے کا فیصلہ کر لیا اور پہلی ملازمت مجھے ڈپٹی صاحب کے یہاں ملی۔ وہ انہی ڈپٹی صاحب کی اکلوتی لڑکی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں کھو گیا اور دفتن چپ ہو گیا۔ میں بھی خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چونکا اور اس نے پوچھا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا، آپ کو پہلی ملازمت ڈپٹی صاحب کے یہاں ملی۔ ہاں، وہ انہی ڈپٹی صاحب کی اکلوتی لڑکی تھی۔ میں ہر روز صبح 9 بجے زہرا کو موٹر سے اسکول لے جایا کرتا تھا۔ وہ پردہ کرتی تھی، مگر موٹر ڈرائیور سے کوئی کب تک چھپ سکتا ہے؟ میں نے اسے دوسرے روز ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ صرف خوبصورت لڑکی ہی نہیں تھی، بڑی سنجیدہ اور متین بھی تھی۔ اس کی سیدھی مانگ نے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا وقار پیدا کر دیا تھا۔ وہ میں کیا عرض کروں، وہ کیا تھی؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی صورت اور سیرت بیاں کر سکوں۔ وہ بہت دیر تک اپنی زہرا کی خوبیاں بیاں کرتا رہا۔ اس نے کئی مرتبہ زہرا کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے دماغ میں خیالات ضرورت سے زیادہ جمع ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی بات کرتے کرتے اس کا چہرہ تمتما اٹھتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بجھ جاتا اور وہ آہوں میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا۔ وہ اپنی داستان بہت آہستہ آہستہ سنا رہا تھا، جیسے خود بھی مزہ لے رہا ہو۔ ایک ایک ٹکڑا جوڑ کر اس نے اپنی داستان مکمل کی، جس کا محصل یہ ہے۔ زہرا سے اسے بے پناہ محبت ہو گئی۔ اس کے کچھ دنوں تو طرح طرح کے منصوبے باندھنے میں گزر گئے، مگر جب اس نے سنجیدگی سے اپنی محبت پر غور کیا تو اس نے خود کو زہرا سے بہت دور پایا۔ ایک موٹر ڈرائیور اپنے آقا کی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس تلخ حقیقت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا تو وہ مغموم رہنے لگا۔ ایک روز اس نے بڑی ضرورت سے کام لیا اور ایک پرزے پر چند سنترے لکھ کر زہرا کی ایک کتاب میں رکھ دی۔ زہرا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں تمہارا نوکر ہوں۔ تمہارے والد صاحب مجھے 30 روپے ماہوار دیتے ہیں، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرے روز جب وہ زہرا کو موٹر میں اسکول لے جانے لگا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ موٹر اس سے سنبھل نہ رہی تھی۔ یہ محض اتفاق ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوا۔
شام کو جب وہ زہرا کو اسکول سے واپس لا رہا تھا اور راستے میں زہرا نے اسے ایک جگہ موٹر روکنے کو کہا۔ اس نے جب موٹر روک لی تو زہرا نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہا، دیکھو نہیں، آئندہ تم ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ میں نے ابا جی سے تمہارے خط کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر تم نے پھر ایسی حرکت کی تو مجبوراً مجھے ان سے کہنا پڑے گا۔ چلو اب موٹر چلاؤ۔ زہرا کی بات سن کر اس نے بہت کوشش کی کہ وہ ڈپٹی صاحب کی نوکری چھوڑ دے اور زہرا کی محبت کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک مہینہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ ایک روز اس نے پھر ضرورت سے کام لے کر ایک اور خط لکھا اور زہرا کی ایک کتاب میں رکھ کر اپنی قسمت سے فیصلہ کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ دوسرے روز صبح اسے نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ شام کو اسکول سے واپس آتے ہوئے زہرا اس سے ہم کلام ہوئی۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم تمہیں میری عزت کا تو کچھ خیال ہونا چاہیے۔ زہرا نے اپنی بات کچھ اس سنجیدگی اور متانت سے کہی کہ اس کی ساری امیدیں فنا ہو گئیں۔ اس نے قصد کر لیا کہ وہ نوکری چھوڑ دے گا اور لکھنؤ سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ مہینے کے آخر میں اسے اپنی کوٹری میں بیٹھ کر لالٹین کی مدھم روشنی میں زہرا کو آخری خط لکھا اور نہایت درد بھرے لہجے میں کہا، زہرا، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تمہارے کہنے پر عمل کر سکوں، مگر اپنے دل پر میرا اختیار نہیں رہا ہے۔ یہ میرا آخری خط ہے کہ میں کل شام لکھنؤ چھوڑ دوں گا، اس لیے تمہیں اپنے والد سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تم یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم سے دور رہ کر تم سے محبت نہیں کروں گا۔ میں کہیں بھی رہوں، میرا دل تمہارے قدموں ہی میں رہے گا۔ میں ہمیشہ ان دنوں کو یاد کیا کروں گا جب میں موٹر اس لیے آہستہ آہستہ چلاتا تھا کہ تمہیں دھکا نہ لگ جائے۔ میں اس کے سوا تمہارے لیے اور کر ہی کیا سکتا تھا۔ یہ خط بھی اس نے زہرا کی کتاب میں رکھ دیا۔ زہرا نے صبح اسکول جاتے ہوئے اس سے کوئی بات نہ کی اور شام کو راستے میں بھی اس نے کچھ بات نہ کہا۔ وہ بالکل نا امید ہو کر اپنی کوٹری میں چلا آیا۔ اس نے اپنا تھوڑا بہت اسباب باندھ کر ایک طرف رکھ دیا اور لالٹین کی اندھی روشنی میں چارپائی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس کے اور زہرا کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ وہ بے حد مغموم تھا اور اپنی پوزیشن سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ ایک ادنیٰ درجے کا ملازم ہے اور اپنے آقا کی لڑکی سے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن وہ کیا کرے کہ وہ بے اختیار زہرا سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت فریب نہیں ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں رات ہو گئی اور اس کی کوٹری کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے خیال کیا کہ مالی ہوگا یا ممکن ہے مالی کے گھر میں کوئی ایک بیمار پڑ گیا ہو، مالی اس سے کوئی مدد لینے آیا ہو۔ لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ زہرا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زہرا دسمبر کی سردی میں وہ سہولت کے بغیر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ چند لمحات قبر کی سی خاموشی میں گزر گئے تو زہرا کے ہونٹ بہ ہوئے اور تھر تھراتے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، نعیم، میں تمہارے پاس آ گئی ہوں، بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہاری کوٹڑی میں داخل ہوں، میں تم سے چند سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ خاموش رہا۔ زہرا نے اس سے پوچھا، کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس کو جیسے ٹھیس سی لگی۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ زہرا، تم نے ایسا سوال کیا ہے کہ اگر میں جواب دوں تو میری محبت کی توہین ہوگی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا میں محبت نہیں کرتا؟ زہرا نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولی، میرے ابا جی کے پاس کافی دولت ہے، مگر میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ جو کچھ میرا کہا جاتا ہے میرا نہیں ان کا ہے۔ کیا تم مجھ سے دولت کے بغیر بھی محبت کرو گے؟ وہ بہت جذباتی آدمی تھا۔ زہرا کے سوال نے اس کے وقار کو زخمی کر دیا۔ اس نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا، زہرا، خدا کے لیے مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو جن کا جواب اس قدر عام ہو چکا ہے کہ تھرڈ کلاس عشقیہ ناولوں میں بھی مل سکتا ہے۔ زہرا کوٹری میں داخل ہو گئی اور چارپائی پر بیٹھ کر کہنے لگی، نعیم، میں تمہاری ہوں اور ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔
زہرا نے اپنا کال پورا کیا۔ جب وہ دونوں لکھنؤ چھوڑ کر دلی چلے آئے اور شادی کر کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے تو ڈپٹی صاحب انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ وہ گھر پر نہیں تھا کہ اسے دلی میں نوکری مل گئی تھی اور وہ ڈیوٹی پر تھا۔ ڈپٹی صاحب نے زہرا کو بہت برا بھلا کہا کہ ان کی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ زہرا جو کچھ ہو چکا ہے بھول جائے اور نعیم کو چھوڑ دے۔ وہ نعیم کو 2-3 ہزار روپے دینے کے لیے بھی تیار تھے، مگر انہیں ناکام لوٹنا پڑا کہ زہرا کسی قیمت پر بھی نعیم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ زہرا نے ڈپٹی صاحب سے کہا، ابا جی، میں نعیم کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ میرے لیے نعیم سے اچھا شوہر تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ ہمیں دعائیں دے سکیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ ڈپٹی صاحب نے جب یہ گفتگو سنی تو بہت خوش مالود ہوئے۔ انہوں نے نعیم کو قید کرا دینے کی دھمکی دی تو زہرا نے کہا، ابا جی، نعیم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں بے قصور ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ نعیم میرا شوہر ہے اور یہ کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر میں نابالغ نہیں ہوں۔ ڈپٹی صاحب عقل مند تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ جب ان کی بیٹی ہی رضامند ہے تو نعیم پر کیسے ظلم عائد ہو سکتا ہے۔ وہ زہرا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ زہرا اور نعیم کی زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی۔ نعیم کی آمدن بہت کم تھی اور زہرا کو جو ناز و نام میں پلی تھی، کھردرا کپڑا پہننے پڑتے تھے اور گھر کے سب کام اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے تھے، مگر وہ خوش تھی اور خود کو ایک نئی دنیا میں پاتی تھی جہاں قدم قدم پر نعیم کی محبت کے نئے نئے پہلو منکشف ہوتے تھے۔ وہ بہت سکھی تھی، بہت سکھی۔ نعیم بھی بہت خوش تھا۔ ایک روز خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زہرا کے سینے میں ایک موذی درد اٹھا اور پیشتر اس کے اس نعیم کچھ کر سکتا۔ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور نعیم کی دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریک کر گئی۔ یہ داستان اس نے رک رک کر اور مزے لے لے کر تقریباً 4 گھنٹوں میں مجھے سنائی۔ جب وہ اپنا حال دل سنا چکا تھا تو اس کا چہرہ بجائے زرد ہونے کے تمتما رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے اندر خون داخل کر دیا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا حلق سوکھ گیا تھا۔ جب اس کی داستان ختم ہوئی تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اسے جیسے بہت جلدی ہو۔ پھر اس نے کہا، میں نے بہت غلطی کی جو آپ کو اپنی داستان محبت سنا دی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ زہرا کی داستان صرف مجھ ہی تک محدود رہنی چاہیے تھی، لیکن اس کی آواز بھر گئی، میں زندہ ہوں۔ اور وہ اور کچھ نہ کہہ سکا اور جلدی سے میرا ہاتھ دبا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نعیم سے پھر میری ملاقات کبھی نہ ہوئی۔ اپولو بندر پر میں کئی مرتبہ اس کی تلاش میں گیا مگر وہ نہ ملا۔ 6 یا 7 مہینے بعد مجھے اس کا ایک خط ملا جو میں نقل کر رہا ہوں۔ منٹو صاحب، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے مکان پر آپ کو اپنی داستان محبت سنائی تھی۔ میری داستان محبت محض ایک فسانہ تھا، ایک جھوٹا فسانہ۔ در حقیقت نہ کوئی زہرا تھی نہ کوئی نعیم ہے۔ میں ویسے تو موجود ہوں مگر میں وہ نعیم نہیں ہوں جس نے زہرا سے محبت کی تھی۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبت کے معاملے میں بانجھ ہوتے ہیں۔ میں بھی ان بدقسمت آدمیوں میں سے ایک ہوں جس کی ساری جوانی اپنا دل پرچانے میں گزر گئی ہے۔ زہرا سے نعیم کی محبت میرا ایک دل بہلاوا تھا اور زہرا کی موت، میں اب تک یہ نہیں سمجھ سکا ہوں کہ میں نے اسے کیوں مار دیا تھا۔ ممکن ہے میرے اس عمل میں بھی میری زندگی کی سیاہی کا دخل ہو، مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے میری داستان محبت کو جھوٹا سمجھا تھا یا سچا، لیکن میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس جھوٹی داستان محبت میں خالق نے اس داستان کو بالکل سچا سمجھا تھا، 100% حقیقت پر مبنی۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے زہرا سے محبت کی ہے اور وہ سچ مچ مر چکی ہے۔ آپ کو یہ پڑھ کر اور بھی تعجب ہوگا کہ پچھلے 6-7 ماہ میں اس داستان میں حقیقت کا عنصر بدتریز بڑھتا رہا ہے، اور اب زہرا کی آواز، اس کی ہنسی میرے کانوں میں گونجنے لگی ہے۔ میں اس کے سانسوں کی گرمی محسوس کرنے لگا ہوں۔ اب زہرا میرے نزدیک محض ایک داستان نہیں ہے، لیکن میں تو داستان ہوں۔ وہ مر چکی ہے،
इसलिए मुझे भी मर जाना चाहिए। ये खत आपको मेरी मौत के बाद मिलेगा। अलविदा। मैंने ये चंद संतरे सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि आप अफसाना निगार हैं। अब अगर आप कोई अफसाना तैयार कर लें तो आपको 7-8 रुपये मिल जाएंगे। आपने एक बार मर्तबा कहा था कि आपको एक अफसाने का मुआवजा 7 से 10 रुपये तक मिल जाता है। ये मेरा तोहफा होगा। अच्छा, अलविदा। आपका मुलाकाती नईम। नईम ने अपने लिए जहरा बनाई और मर गया। मैंने अपने लिए ये अफसाना तख्लीक किया और ज़िंदा हूँ। ये मेरी जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सादत हसन मंटो की लिखी बांझ। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार।